ایموشنل پرابلمز ہیں ہماری ینگ جنریشن کو، آپ کا تو روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر شبانہ نے بھی کہا کہ اب بات ای کیو کی ہونی چاہیے، آئی کیو کی ہوتی ہے لیکن اب ای کیو پہ زیادہ کام کرنا چاہیے. تو آپ جب اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کس طرح ایموشنل کہہ لیں کہ اپروچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ان کے ایموشنلس کے چیلنجز انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بالکل، یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ایک طرف اشارہ کیا کہ آج کل جو جنریشن ہے جو اس وقت یونیورسٹیز میں موجود ہے، یہ 21ویں صدی جب شروع ہو گئی تھی اس کے بعد کے پیدا ہونے والے بچے ہیں. یہ جنریشن زی کہلاتی ہے. جنریشن زی کو ساری دنیا میں جب اسٹڈی کیا گیا تو یہی پتہ چلا کہ ان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو جنریشن گیپ ہوتا تھا وہ ایک ہی جنریشن کا گیپ ہوتا تھا. لیکن آج 10 سال کے بعد 100 سال گزر جاتے ہیں، کیونکہ میڈیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اتنی تیزی سے وہ چیزیں بچے کو بتا دیتا ہے جو اس کے جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں وہ نہیں بتا سکتے. یہ سروگیٹ پیرنٹس کا کام کر رہا ہے میڈیا. تو میڈیا اس قدر زیادہ انفارم کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے ریلیٹڈ ہی ان کا جنریشن زی کا اٹینشن سپین کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی وقت اٹھاتے ہیں، مطلب ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی 2 سے 3 منٹ کے بعد وہ آنکھیں کہیں ان کی کھو جاتی ہیں خلا میں. اس کے بعد ایسے لاشعوری طور پہ موبائل اٹھاتے ہیں، ٹک ٹک ٹک، دیکھا کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی اپڈیٹ. تو یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایموشنلی ان کو دیکھنا. دیکھیں اس رویے کے بندہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوگا، نیچرل سی بات ہے. تو کلاس روم میں آپ ایسی چیزیں وٹنس کرتے ہیں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو؟ بالکل. دیکھیں یہ والی بات مجھے بھی بالکل میرے لیے بھی نئی صورتحال ہوتی ہے، ان بچوں کے لیے بھی نئی صورتحال ہوتی ہے. مثلا ہم نے ان کو دکھانا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ میں تھیٹر سکھاتا ہوں، تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایسے رول میں ہیں جو ایک بزرگ کا رول ہے اور بالکل سادھو قسم کا رول ہے، تو بالکل کول اینڈ کام ہو کے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے خیال میں اور اپنے اندر، اور خاموش ہو کے بیٹھنا ہے. جتنا مرضی ہنگامہ ہوتا رہے. اب اس بات کی ٹریننگ تو ان کی ریئل زندگی میں ہے ہی نہیں. خاموشی کے لمحے نہیں ہیں، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا نے ان کی زندگی بالکل. تو یہ مجھے اچھا خاصا اس میں نا پرابلم ہوتا ہے. یہ بات تو ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے منیبہ کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ریاست کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس فیلڈ میں کتنے لوگ چاہیے. وہ جو انڈسٹری ٹو یونیورسٹی کا ایک گیپ ہوتا ہے اس کو فل کرنے کے لیے ریاست کے پاس بندوبست ہوتا ہے. اس کے پاس پورا کیپس ہوتی ہیں، اس کے پاس سلیبز ہوتی ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اتنے انجینئرز، اتنے ڈاکٹرز، اتنے بزنس مین، اتنے آرٹسٹ، یہ سب چیزیں ان تمام لوگوں کو پھر اس کے مطابق تیار کیا جاتا ہے. وہ تعلیم دلائی جاتی ہے. جتنے وکیل چاہیے ان کو لا پڑھائیں اور اس سے پہلے کریئر کاؤنسلنگ کر لیں کہ کس میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنی بات مدلل انداز میں کر سکتا ہے. اسی طرح میرے جیسا آدمی اگر پینٹنگ کرے گا تو بیڑا غرق کرے گا. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ لائن کون سیدھی کھینچ سکتا ہے، کون نہیں سیدھی کھینچ سکتا، کیونکہ ہر معاشرے کو بہرحال تخلیق کاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ سنا ہے یہ دروغ بر گردن راوی کہ آئنسٹائن یہ کہتا تھا کہ مجھے نئے آئیڈیاز کے لیے شام کی جو 4 بجے کی چائے ہے وہ شاعروں کے پاس بیٹھ کے پینی پڑتی ہے، کیونکہ جتنا بڑا سائنٹسٹ تھا وہ اس نے تھیریز وغیرہ دی ہیں، اس کے لیے تخیل کی پرواز بہت ضروری ہے. تو سائنسدان ہو یا آرٹسٹ ہو، دونوں تخلیق کار تو ہوتے ہی ہیں، دونوں کا بس یہ رستہ الگ الگ ہوتا ہے. تو جو زیادہ تخلیق کار ہے، جو بالکل ایک وائلڈ اور رینڈم انداز میں جو قدرت کے سنیپ شاٹس کو پکڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے ضبط تحریر میں یا تصویر میں لا رہا ہوتا ہے، وہ آرٹسٹ ہی ہوتا ہے. تو اس کے پاس سائنٹسٹ کا بیٹھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے 8ویں 9ویں کلاس سے ہی کہ آر یو گوئنگ ٹو بیکم این آرٹسٹ اور سائنٹسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب کہ آپ کو تبھی 8ویں سے ہی آپ کو کریئر کاؤنسلنگ کرا لینی چاہیے.